ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی عظمت و بزرگی حمد و ثنا اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، مدبر اور پالنہار ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے یہ جہان بنایا اور اس جہان کے اندر اپنی بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بہت احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا۔ وہ اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے کرتا ہے اور اس نے جیسا چاہا کیا، اسے کوئی روکنے اور ٹوکنے والی ذات نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین تمام کی تمام بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم ہے، ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر
قادر ہے، مکمل قدرت رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی اللہ رب العالمین کی ہم بڑائی بیان کر لیں وہ کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، عموماً اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و مجتبی سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، قابل عزت محترم میرے بھائیوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کے تحت آج جو میرا عنوان ہے مصیبتوں پر صبر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جو ہمیں ایمان والا بنایا، ایمان والوں پر ہی آزمائش آیا کرتی ہے۔ جتنی زیادہ پختہ ایمان ہوتا ہے بندے کا، اتنی کڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی بندے کو آزمایا گیا ہے اللہ کے بندوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے، انہیں سب سے زیادہ آزمایا گیا، کیونکہ نبیوں کے جتنا ایمان ہمارا نہیں ہے، نبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان ہوتا ہے، اور انہیں اسی لیے اس دنیا کے اندر آزمائشیں دی جاتی ہیں، انہیں مصیبتیں دی جاتی ہیں، انہیں پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ ان پریشانیوں میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر کا دامن تھامتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مصیبت کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، آزمائش کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے نبی، آپ لوگوں کو بتلائیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، ہم تمہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالیں گے۔ مومنوں، تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور کبھی آزمائش کی شکل طرح طرح سے کی جائے گی۔ آزمائش کی شکل کبھی یہ بھی ہو سکتی ہے من الخوف، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دشمن کے خوف سے آزما سکتا ہے، دشمنوں کا خوف دے کر کے تمہیں آزمایا جا سکتا ہے۔ من الخوف والجوع، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی بھوک اور پیاس کے ذریعے آزما سکتا ہے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، او میرے مومن بندوں، تمہیں کبھی ہم اس طریقے سے آزما سکتے ہیں کہ تمہارے مالوں میں کمی کر کے ہم تمہاری آزمائش کر سکتے ہیں، تمہارے مالوں میں ہم نقصان دے کر کے، نقصان پہنچا کر کے تمہاری آزمائش کر سکتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی آزمائش کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے پیاروں کی جانیں لے کر بھی تمہیں آزما سکتے ہیں، ہم تمہاری جانوں کو لے کر کے تمہیں مصیبت میں ڈال کر کے تمہیں آزما سکتے ہیں۔ وَالْأَنفُسِ
والثمرات، اور کبھی ہمارے آزمائش کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہارے پھلوں میں ہم رزق میں کبھی کر کے تمہیں آزما سکتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ان تمام کی تمام مصیبتوں میں جنہیں ڈالا جائے، پریشانیوں میں جنہیں ڈالا جائے، ان آزمائشوں میں جنہیں گرفتار کر دیا جائے، اور ان آزمائشوں پر وہ صبر کا دامن تھامے رہیں، ایک اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے رہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ انہیں جنت کی خوشخبری دے دیجئے جو کہتے ہیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب انہیں کوئی مصیبت دی جاتی ہے، جب انہیں کوئی مصیبت میں ڈالا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو ایمان والے بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ آئیے ایک ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزما سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، پہلے کبھی گجرات کا مسلمان خوف و دہشت کے عالم میں جیتا تھا، پہلے کبھی آسام کا مسلمان خوف و دہشت میں اپنی زندگی گزارتا تھا، پہلے کبھی برما کا مسلمان خوف و دہشت کی زندگی گزارا کرتا تھا، اور آج تو حال یہ ہے، آج المیہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی دیکھا جائے مسلمان خوف و دہشت کی زندگی جیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہیں پر بھی مسلمان کو چین و سکون کی دو سانسیں لینے کا صحیح سے موقع نہیں مل رہا ہے۔ آج اپنے دیش کے حالات کی دیکھ لیجیے، آئے دن مسلمانوں کو خبر ملتی رہتی ہے پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، دقتوں کی ان کے اوپر، اور آزمائشوں کی ان کے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کبھی کسی دشمن کی طرف سے، کبھی حکومت کی طرف سے، یا اتنا خبریں ملتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے کا چکر کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہماری کمی یہ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کہیں ہم نے اس وعدے کو پورا کیا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کون سا لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مومن بندو تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو جاؤ، سلطنت بھی تمہیں دی جائے گی، حکومت تمہیں دی جائے گی، یہ بادشاہی بھی تمہیں دی جائے گی، لیکن ایک شرط ہے ہماری، شاید اسی شرط کو ہم نے پورا نہیں کیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ وہ شرط کون سی ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان والے بن جاؤ، اگر ایمان ہمارا پکا ہو جائے، اگر ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو تو مصیبتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، نبیوں پر مصیبتیں آئی ہیں، صحابہ کرام پر مصیبتیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کا مظاہرہ اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان کا صبر کا مظاہرہ کیا۔ آج مسلمان کے اندر نہ ایمان ہے اور نہ صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من الخوف والجوع، تمہیں خوف و دہشت کے عالم میں اور بھوک سے بھی آزما سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھوک کے عالم میں کہ کہیں کچھ کھانے کو مل جائے، باہر نکلتے ہیں، دیکھتے سامنے سے حضرت ابوبکر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ کو کھول کر کے دکھایا کہ ابوبکر کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوں۔ دونوں ساتھی آگے راستے میں جا رہے ہیں، آگے تیسرا ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، تینوں کے تینوں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے، تینوں مسلمان پریشانی کے عالم میں۔ کون سی پریشانی؟ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لانے، کھانے کی پریشانی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاتے ہیں، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب اپنے ہاتھ سے بکری کو ذبح کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی کرنا اور صبر بھی کرنا، یہ ایمان کے دو حصے ہیں۔ آج مسلمان کے اندر ایمان کے دونوں حصے نہیں ہیں، نعمتیں ملنے پر شکر بھی نہیں ہے اور آزمائش آنے پر صبر بھی نہیں ہے۔ ابو ایوب نے انتظام کیا کھانے کا، بکری کو ذبح کیا گیا، نعمت اللہ کے سامنے جب تیار ہو کر کے آئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں ساتھی لقمے کو اٹھانے، لقمہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور لقمے کو واپس رکھ دیا اور فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، یہ وہی نعمتیں ہیں
کہ تم نے میری نعمتیں کھا کر کے شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ بتائیے آج مسلمانوں کے پاس جو نعمتیں ہیں، کہاں رب العالمین کی نعمتیں پا کر کے ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ جب نہ شکر ہماری زندگی میں رہتا ہے، نہ کہیں ہماری زندگی میں صبر رہتا ہے، تو میرے بھائیوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم وعدہ پورا نہیں کرتے، ایمان اللہ رب العالمین پر ہم نہیں رکھتے، تو اللہ رب العالمین کو ہماری کوئی کہیں کی بھی کوئی چیز کی نہیں پڑی ہے، چاہے ہمیں ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کیا جائے، چاہے ہماری گردنیں مار دی جائیں، چاہے ہمیں کہیں بھی کسی طریقے سے پریشان کیا جائے، اللہ رب العالمین اسی بندے کی سنتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھتا ہے۔ اور آج جو حکومتی سطح پر جو مسلمان پریشان ہے نا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے۔ غور سے سننا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کافر کی حکومت کی اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ کرتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کی حکومت میں عدل اور انصاف رہتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کی حکومت کو تہس اور نحس کر دیتا ہے۔ کب؟ جب مسلمان کی حکومت میں عدل اور انصاف نہیں رہتا ہے، ایمان نہیں رہتا ہے، صبر نہیں رہتا ہے، شکر نہیں رہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حکومت کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے، بلکہ اس کی نظر میں سب سے معنی جو چیز رکھتی ہے وہ ہے عدل اور انصاف، ایمان۔ جب تک حکومت رہتی ہے کافروں کی، عدل رہتا ہے، اللہ رب العالمین کافروں کی حکومت کی حفاظت کرتا۔ مسلمانوں کی حکومت جب تک رہتی ہے، جب عدل اور انصاف رہتا ہے۔ حجاج بن یوسف کو دیکھا کتنے ظلم اس نے کیے، صحابہ کرام کو اس نے قتل کیا، ایک صحابی عبداللہ بن جبیر کو اس نے قتل کیا، کتنا بڑا ظالم انسان، صحابی کو اس نے قتل کیا۔ جب حکومت مسلمانوں کی تھی اور جب تک عدل اور انصاف تھا، بول بالا تھا میرے بھائیوں، جب ان کے اندر ریاکاری اور نمود آیا، اور جب صبر ان کی زندگیوں سے چلا، اور جب شکر مٹ گیا، اور جب عدل و انصاف نہیں رہا، تو اللہ رب العالمین نے پاسا کو پلٹ دیا۔ ایمان بہت ضروری ہے، صبر بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایمان دیکھیے کتنا ضروری ہے۔ پاسا کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، بازی کبھی بھی پلٹ سکتی ہے۔ صبر سے ہمیں کام لینا ہے، ایمان سے کام لینا ہے۔ اللہ کے رسول جب کے میدان سے واپس آ رہے صحابہ کرام، یا اپنے بچوں کے منہ سے بھی سنا ہوگا، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام ساتھی ہیں، آپس میں ساتھ سے جنگ سے آ رہے ہیں، راستے کے درمیان ایک جنگل پڑتا ہے، اللہ کے رسول اور ساتھی آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام جگہ جگہ جہاں پر چھاؤ ہے پیڑ کی، درخت کی، وہاں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، تلوار کو رکھ دیا، اللہ کے رسول نے پیڑ پر لٹکا دیا۔ دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو موقع پا کر کے شہید کر دیا جائے۔ دشمن نے دیکھا کہ رسول اللہ تو سو چکے ہیں، تلوار بھی ننگی میان سے نکلی ہوئی تلوار پیڑ پر رکھی ہوئی ہے، جلدی سے جاتا ہے، پیڑ پر چڑھتا ہے اور تلوار کو لے کر کے چھلانگ مارتا ہے زمین پر۔ جیسے کہ وہ چھلانگ زمین پر لگاتا ہے، اللہ کے رسول اس کے کودنے کی دھمک کی وجہ سے اٹھ جاتے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ایمان اس کو کہتے ہیں، موت سامنے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسا ایمان، اور جب ایمان اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے تو بازی اور وقت فوراً پلٹ جایا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں یعصمک منی یا محمد، اے محمد آج بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ صحابہ کرام بھی دور ہے، کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، جو ذریعہ کا تلوار کرنے کا وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ایمان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے محمد رسول اللہ سے دشمن کہہ رہا ہے بتاؤ آج میں یعصمک منی یا محمد، اے محمد تمہاری جان کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی زبان سے صرف ایک چھوٹا سا کلمہ نکلتا ہے، اللہ رب العالمین میری ذات کو بچا سکتا ہے۔ اللہ ادب سے اللہ نے کیا کشش دی، دشمن کے ہاتھ سے فوراً تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ دیکھا کیسے بازی پلٹ گئی؟ میرے بھائیوں آج بھی بازی پلٹ سکتی ہے۔ جس طریقے سے حکومت پریشان کر رہی ہے نا، جس طریقے سے لوگوں کے ظلم ہو رہے ہیں نا، میرے بھائیوں معلوم ہے کہ کل
عالم بھی ان کا ہے، سیاہی بھی ان کی ہے، اخبار بھی ان کا ہے، جج بھی ان کا ہے، وکیل بھی ان کی ہے، اور عدالت بھی ان کی ہے، سرکار بھی ان کی ہے، لیکن رب العالمین تو تمہارا بھی تو ہے، رب العالمین سب سے بڑی ذات تو تمہاری ہے۔ اللہ رب العالمین پر ویسا ایمان جیسا ایمان رسول اللہ نے کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، صبر کر کے دکھاؤ، اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے دکھاؤ، جو نمازوں کی پابندی صحابہ کرام نے کی صبر کے ذریعے، اور اپنی تعداد کم ہونے کے بعد بھی نمازوں میں انہوں نے دعائیں کی، اور اللہ رب العالمین نے کیسے ان کی بازی پلٹی کہ کیسے انہیں اللہ رب العالمین نے شاہی تخت بھی نصیب فرمائے، سلطنتیں بھی نصیب فرمائے۔ وہی بنا کر کی بات اٹھتی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تمہارے اندر ایمان مکمل ہو تو بازی فوراً پلٹ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، صبر سے کام لیجئے، صبر سے اور شکر سے کام لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں بھوک اور پیاس سے بھی آزما سکتے ہیں، اور وَالْأَنفُسِ، ہم تمہاری جانیں بھی لے کر کے آزما سکتے ہیں۔ جی، جانیں لے کر کے آزما سکتے ہیں، پیاروں کی جانیں جا کر کے اللہ رب العالمین لے کر کے آزما سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے آزمائش ہوتی ہے، ہمارا اگر کوئی پیارا ختم ہو جائے، ہمارے طریقے کیا ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صحابہ کرام کے طریقے کیا ہوا کرتے تھے، وہاں صبر کیسے ہوا کرتا تھا۔ آئیے چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ کافر لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں، اللہ کے رسول اس وقت کو اسلام کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اسلام کا طریقہ بتلا رہے ہیں، اسلام کی باتیں بتلا رہے ہیں، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک خادم کو بھیجتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے ہیں، اور کیا کہتی ہیں، اے میرے خادم، رسول اللہ کے پاس جاؤ اور کہنا کہ آپ کی بیٹی کے بچے کی طبیعت بہت ناساز ہے، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے چلیے۔ دیکھیے، پیاروں کی جان جانے کے بعد بھی کس طریقے کا ہمیں دامن لینا چاہیے، کیا چیز کرنی چاہیے، رسول اللہ سے سیکھیے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک خادم آتا ہے، اسامہ بن زید آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اسامہ، میری بیٹی سے کہہ دینا کہ کچھ لوگ آئے ہیں آپ کے قوم اسلام کی دعوت سکھا رہے ہیں، اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، مجھے ابھی کچھ ضروری کام ہے، میری بیٹی سے کہہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس پر شکر کرے، اگر وہ نعمت دے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اسامہ بن زید حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتاتے ہیں، حضرت زینب دوبارہ قاسم کو بھیج کر کہتی ہے میرے ابا کو اللہ کا واسطہ دینا اور کہنا کہ زینب نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا کہ آپ کی نواسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا میرے گھر کو تشریف لے کر کے آئے۔ اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، حضرت زینب نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے کہ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر کو تشریف لے آئیے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیو، میری بیٹی زینب کبھی بھی اتنی پریشان نہیں ہوئی، اس نے کبھی اللہ کا واسطہ نہیں دیا، مجھے جانا ہوگا۔ اللہ کے رسول اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے حضرت زینب کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حضرت زینب نے دروازے کو کھولا اور جیسے دروازے کو کھولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے اپنے بچے کو اللہ کے رسول کے دونوں ہاتھوں میں دے دیا۔ شاید وہ نواسی اللہ کے رسول اپنے نانا کے گود کا انتظار کر رہی تھی، جیسے ہی وہ اپنے نانا کے گود میں آتی ہے اللہ کے رسول اس بچی کو اپنے ہاتھوں میں دیتے ہیں، وہ قبض رسول اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، حضرت زینب کی بیٹی امامہ انتقال کر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کا انتظار کر رہی تھی وہ بیٹی، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں میں اپنی بچی کو، اپنی نواسی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو ہے، وہ رو رہی ہے۔ میرے بھائیو، پیاری بچی کا انتقال ہو گیا، اپنی نواسی کا انتقال ہو گیا، لیکن یہاں پر کس طریقے کا موضوع بنانا چاہیے، کس طریقے کا ماحول بنانا چاہیے، آج ہماری گاؤں کی عورتیں کس طریقے کا صبر کرتی ہے، میری ماں بہنیں تمہیں بھی سیکھ لینا چاہیے۔ حضرت زینب جب رو رہی ہے اور ان کی پڑوس کی جو عورتیں اس کو دیکھ کر کے رو رہی ہے تو اللہ کے رسول ایک ہی کلمہ کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی جس نے لے لی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم سب آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میری بچی، ہم سب اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف
طرف جانا ہے. خود اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور آپ ہی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے سعد یہ تو رحمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت مومن عورت کے اندر رکھی ہے, مومن مرد اور عورت کے اندر رکھی ہے. یہ میں واویلا نہیں کر رہا ہوں, یہ اپنے پیارے کے غم میں آنسو نکل رہے ہیں. واویلا نہیں کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نوازی کی بات ہے, یہ تو اپنے پوتے کی بات ہے. اللہ کے رسول کے خود اپنا صاحبزادہ حضرت ابراہیم, اللہ کے رسول کی 7 اولادیں ہوئیں, 4 بیٹیاں 3 بیٹے. عبداللہ پہلا بیٹا اس کا انتقال, حضرت قاسم اللہ کے رسول کے دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول کا تیسرا بیٹا ماریا قبطیہ سے تھا, 1.5 سال کی عمر میں وفات پایا. اللہ کے رسول اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے میرے بھائی, 3 بیٹے, تینوں بیٹوں کا جب انتقال ہوا, تیسرے بیٹے کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. اے میرے بیٹے میرا دل تو بہت غمگین ہے اور میری آنکھیں بہت اشکبار ہیں. ان العین تدمع والقلب يحزن, اے ابراہیم میری آنکھیں بہت اشکبار ہیں, میرا دل بہت غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن اے میرے بیٹے میں اس وقت بھی دو کلمات ادا نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ, اے میرے بیٹے تیری جدائی میں دل میرا بہت غمگین ہے. میرے بھائیو یہی صبر کی ہمیں بھی ضرورت ہے. کسی بھی طریقے کی آزمائش ہمارے اوپر آ جائے, چاہے ہمارے پیاروں کی جانیں لے کر کے اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے, لیکن ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طریقے سے جو بیٹیوں کو اللہ رب العالمین بیٹیاں دے کر کے آزماتا ہے, اور میرے بھائی وہ بھی سنیں جو بیٹیوں کی پیدائش پر اپنے منہ کو سکڑتے ہیں, منہ کو بناتے ہیں, غم کا ماحول اپنے گھر کے اندر ماحول بناتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں 3 بیٹیاں اور ان بیٹیوں کی وجہ سے اس کو آزمایا جائے, من ابتلی بناتا فاحسن الیہن سترا من النار. اللہ کے رسول نے فرمایا جس مرد کو جس عورت کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جائے اور وہ ان سے اچھا سلوک کر لے, سترا من النار, وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آگ بن جاتی ہیں. میرے بھائیوں بیٹیوں کی پرورش پر آزمایا جائے, بیٹیاں دے کر کے اللہ رب العالمین آزمائے, تبھی بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے. گویا کہ ہمیں ہر ماحول میں ہر موڑ پر ایک ہی چیز کرنی ہے, وہ ہے صبر. اور جب تک ہمارے دلوں کے اندر صبر نہیں آئے گا, ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوگا, اور جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا ہم ایسے ہی پٹائی کھاتے رہیں گے, ایسے ہی پریشان ہوتے رہیں گے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سلطنت تمہیں دی جائے گی, بادشاہت تمہیں ہی دی جائے گی, تمہیں سر بلند رہو گے اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان رہے گا. میرے بھائیوں باتیں تو بتانے کے لیے بہت زیادہ ہیں, ٹائم کی قلت بہت ہے. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں, اللہ رب العالمین کا احسان اور شکر اس پر ادا کیا کرو. اور جو مصیبتیں آئیں, آج ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی پاور نہیں ہے, مسلمان کے کہیں بھی ہاتھ میں کہیں کسی طریقے کا کوئی پاور نہیں ہے. آج مظلوم کی شکل میں مسلمان ہے, صرف ایک ہی واحد چیز ہے, وہ ہے صبر. اور صبر سب سے بڑا ہتھیار مومن کا ہے. اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم صبر کریں, اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, اور اپنی نمازوں میں اپنے لیے بھی, اپنی مائیں بہنوں کے لیے بھی, اور اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے دعائیں قنوت نازلہ بھی پڑھیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں. انشاءاللہ العزیز اپنے ایمان کو ہم نے پختہ رکھا تو یہ حالات بدلنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ, اگر ہمارا ایمان پختہ رہا. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام مومنوں کے ایمان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین جو ہمارے دیش کے امن کو برقرار نہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین یا تو انہیں سیدھی راہ ہدایت اسلام عطا فرما, یا اللہ رب العالمین کے ظلم کے
انجام تک انہیں پہنچانے کے لیے ہماری مدد فرما اور غیر سے ہماری مدد فرما. اے اللہ رب العالمین ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے. اے اللہ رب العالمین تمام مومنین کی عزت و آبرو کی, تمام مومنین اور مومنات کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیمار کو ان سے شفا کل شفا عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں مغفرت فرما. اے اللہ رب العالمین ان کی خطاؤں کو, ان کی گناہوں کو, ان کی لغزشوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ رب العالمین اپنی زندگی میں انہوں نے جو نیکیاں کی اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنا. اے اللہ رب العالمین اور جو بھائی اس دنیا کے اندر رہ گئے ہیں پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی ابھی دنیا کے اندر باحیات ہیں, مومنین جو باحیات ہیں اے اللہ رب العالمین ان کے اسلام اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں اسلام پر ہمیں قائم و دائم رکھ, اور جو ہمارا فاطمہ ہو تو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.